محبت ابھی ناقص ہے، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے دل میں اسے تھام ابھی اس کو پختہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے جو پیر بھائی ہوتے ہیں، اس محبت کے جو بھائی ہوتے ہیں، وہ رقیب نہیں ہوتے، وہ حبیب ہوتے ہیں۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر مدینے کے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، لیکن کیسی محبت پیدا ہوئی۔ دل بمحبوب حجازی بستائیم، زی جہد با یک دیگر پیوستائیم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یہ دوستی لازوال دوستی ہے، یہ دوستی بے غرض دوستی ہے، یہ محبت اس حسن پیکر اور جمال کی اس جو ہے وہ رانا وجود کی برکت سے دلوں کے اندر بودھ نہیں، دلوں کے اندر جو ہے وہ قرب پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ایک ایسی قوم وجود میں آئی اور ایک ایسا تشخص حضور کے نام سے وجود میں آیا کہ پوری کائنات کے اندر جہاں کا بھی بسنے والا واسی ہے وہ حضور کے نام سے ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے۔ تو یہ محبت ہماری تہذیب کرتی ہے، یہ محبت ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ نظم پیدا کرتی ہے، یہ محبت ہمیں اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، فرما برداری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ محبت جو ہمیں اطاعت کا سبق نہیں دیتی، ہمیں فرما برداری کا درس نہیں دیتی، تو وہ محبت بھی اپنے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی۔ آئیے صحابہ رسول کی محبتوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لمحہ حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ محبوب کوئی حکم دے اور بالمشافہ مخاطب کر کے حکم دے، اس کی بات تو اور ہوتی ہے۔ انہوں نے محبوب کی پسند اور ناپسند کو دیکھا اور پھر اپنی زندگیاں اس کی مطابقت میں ڈال دی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگرچہ مشخص حکم نہ بھی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کی فراوانی کے اس عالم میں اپنی عادتیں اس سانچے میں ڈھال دیں، اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گنبد نما مکان بن رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مکان کو پسند نہیں کرتے تھے جس میں کوئی اس طرح کا انداز ہو جس سے تفاخر ٹپک رہا ہو اور بے مقصد اس کے اوپر آرائش کی گئی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور غور سے دیکھا اور اتنا پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ فلاں انصاری کا ہے۔ حضور نے کوئی بات نہیں کہی، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرہ انور پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور کی طبیعت میں خوشی نہیں آئی تیرے مکان کو دیکھ کے۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبہ پڑا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تعمیر ہو رہا تھا اور آج یہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی وضاقتہ دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ جب ان سے تعلق محبت جوڑ لیا ہے تو پھر اپنی خواہش کہاں رہی؟ محبت میں تو سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے، اپنی آرزویں بھی قربان کی جاتی ہے۔ بذلو مالو جاہو نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است۔ اپنا مال بھی قربان، اپنا منصب بھی قربان، اپنی عزت بھی قربان، اپنا مال بھی قربان، اپنا سب کچھ قدموں میں رکھ کے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال کے
سعدی بولے راہ عشق کے اندر یہ ابھی پہلی منزل ہے، یہ ابھی آغاز ہوا ہے کہ تو نے سب کچھ وار دیا ہے، تو یہ تو ابھی شروعات ہیں، اس کی انتہا تو بہت آگے ہے، تو میں اپنے مزاج کو بھی نہ بدلوں اور میں دعوی محبت رکھوں، میری محبت ابھی خام ہے، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے دل میں اسے تھام ابھی، تو مجھے اس محبت کو پختہ کرنی چاہیے جو اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے اور محبوب کی ادا اور محبوب کی پسند اور ناپسند یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ اللہ اکبر! لیکن محبت جب اپنے کمال کو پہنچ دی ہے تو پھر محبوب بھی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا العشق یحرک ما سوى الحبیب، جو محبت اور عشق ہوتا ہے وہ محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ہر شے جل جاتی ہے، کوئی شے ہوتی نہیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوواں جے میں ہوواں، تو پھر اپنی تو نفی ہو جاتی، اپنا آپ تو نظر ہی نہیں آتا، اپنا آپ تو وجود ہی نہیں نظر ہی نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھوں دی مینوں تی دو رانجا ہیر نہ آنکھے کوئی، پھر تو اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا، اپنا تشخص بھی ختم کر بیٹھتا ہے محبوب، اس طرح ڈال دیتا ہے، بچ جاتا ہے محبوب کے قدموں میں۔ تو ہم اگر اس پہلی منزل کے بھی راہی نہ بنے تو پھر اپنی محبت پہ غور کرنا چاہیے۔ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے، بحرین سے ایک صحابی آئے اور حضور کو سلام کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے شاید حضور کا التفات نہیں ہوا، جدھر حضور نے چہرہ موڑا تو ادھر جا کے پھر انہوں نے سلام کیا، آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں، اتفاقاً نہیں ہوا تھا، قصداً حضور مجھ سے رخ پھیر رہے ہیں۔ تو وہاں موجود اصحاب سے پوچھا کہ میں تو سمجھ نہیں پایا، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے جائزہ لیا، کہا ہاں یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں، مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، یہ زینت عورتوں کی ہے، مردوں کی نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وہ اجازت دی گئی ہے، باقی یہ حرام کر دیا گیا، یہ انگارہ ہے جہنم کا، حضور نے قرار دیا، گناہ ہے بے لذت، کوئی لذت بھی نہیں آ رہی اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ حضور شاید اس وجہ سے ناراض ہو، ہمیں یہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوگا، حضور کہیں اس وجہ سے ناراض تو نہیں؟ آقا نے پکڑی اور پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، بیٹھ کے مجلس چلتی رہی، کچھ دیر حضور تشریف فرما رہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس برخاست تھی، لوگ گھروں کو جانے لگے، تو فرمایا کہ کسی نے اس کو صحابی کو کہا، وہ بھی واپس پلٹا نا، تو کہا کہ وہ سونے کی انگوٹھی تو اٹھا لو، چلو تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا ذرا سن لیجیے، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جوہر ہے، کچھ بھی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ میرے حضور نے اس کو پھینک دیا ہے، جس کو وہ پھینک چکے ہیں میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اب میں اور غور کریں کتنی چیزیں ہیں میرے حضور نے پھینک دی ہیں، اور ہم اگر ان چیزوں کو، ان رسوم کو، ان عادات کو، ان طریقہ ہائے زندگی کو گلے سے لگائیں جس کو حضور پھینک چکے ہیں، تو پھر ہماری محبت کیسی ہوگی؟ ہم نے محبت صرف بلند آواز سے نعرے لگانے کو قرار دے دیا، ہم نے محبت صرف میلاد کی جھنڈیاں لگانے کو قرار دے دیا، ہم نے نیاز بانٹنا محبت قرار دے دیا، ہم نے کہا کہ یہی مظاہر ہے محبت کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، مت کوئی فتویٰ میری جانب متوجہ ہو کہ اس نے میلاد کی جھنڈیوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کا اندر اجڑا رہا، اندر ایک بھی جھنڈی حضور کے پیار کی نہ ہوئی، تو پھر باہر جھنڈیاں لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر چھت پہ چراغاں ہوا اور دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی ہوا، تو صاحب پہلے اندر چراغاں کیجئے، پہلے اندر کی ظلمتیں مٹائیے، اور پھر اپنے گھروں کو سجا کر کے، اپنی گلیوں کو آراستہ کر کے، نیاز بانٹ کر کے محبت کا اظہار کیجئے، لیکن اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم ہی نہیں کیا، اپنے طرز حیات کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہی نہیں ہوئی، تو پھر صاحب یہ محبت دنیا کی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں گے،
حضور کی محبت ہے، وہاں ریا نہیں چلتی، وہاں پیار پیار ہی چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس سے ہم پیار کر رہے ہیں کوئی محبوب معمولی محبوب ہے؟ وہ محبوب تو وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اس پیارے سے محبت کیجئے۔ دیکھیے رشتہ کتنا بڑا ہے، رشتہ کتنا بڑا ہے، میرا اور آپ کا رشتہ کتنا بڑا ہے کہ وہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو رب کا بھی محبوب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اعظم چشتی مرحوم کی قبر پہ اللہ رحمت نازل کرے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی جس کو اتنی محبوبیت حاصل ہوگی جتنی میرے حضور کو نصیب ہوئی ہے۔ پوری کائنات بھی پیار کرے، خود رب بھی پیار کرے، فرشتے بھی پیار کریں، افلاک بھی پیار کریں، زمینیں بھی پیار کریں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، پتھر کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی حضور سے پیار کرے۔ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، فرمایا ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں پیار کی ایک اور البیلی کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ مسجد نبوی کے گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل پھٹتے ہیں۔ کناک کا تل خلوچ، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ چیخیں مارتی ہے، تو رونے والا یوں روتا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، دل لرز رہے ہیں اس کے درد سے، لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حضور ابھی خطبہ کا آغاز کرنے لگے تھے، جب رونے والوں کی چیخوں سے مسجد گونجنے لگی، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک جانب چلے، خشک تنا کھجور کا پڑا ہوا تھا۔ آج پہلے دن ممبر بنا تھا اور حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، پہلے کونے میں یہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ تو آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے ممبر بن گیا تو ممبر بچھا دیا گیا اور اس خشک تنے کو وہاں سے اٹھا کر کے ایک سمت رکھ دیا گیا۔ بس حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، آقا کریم ممبر کو چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آئے تو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، گھگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی چیخوں کی آواز بھی سنی، پھر اس کی ہچکیوں کی آواز بھی سنی، اور اللہ کے محبوب نے اس کو آغوش میں لیا اور اس کے اوپر اپنا دست برکت پھیرتے رہے، اس کی سسکیاں اور ہچکیاں